السلام علیکم ناظرین، میری ویڈیو آج کی جمہوریت کے اوپر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والے لوگ آج جمہوریت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ جمہوریت میں ہو کیا رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کرنے والے لوگ اور یہی جمہوریت حکومت میں چور ڈاکو سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ تمام قوم آج ان لوگوں کے خلاف ہے، لیکن جمہوریت کا نام لے کے یہ چور ڈاکو اور کرپٹ لوگ پاکستان پہ آج حکومت کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں کتنا ہاتھ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ان کے ترانے گائے جاتے ہیں، ان کی یوم پیدائش اور یوم وفات پر ملک کے طول و عرض میں تعطیل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے جو نظام تجویز کیا اسے کیوں نہیں مانا جاتا؟ جمہوری نظام کا دنیا میں حضرت علامہ اقبال نے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ علامہ اقبال جمہوریت کے دشمن تھے۔ کیا یہ لوگ علامہ اقبال کو نہیں مانتے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کا نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا مشیر کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر۔ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ ابلیس کہتا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے، ہم نے خود بادشاہت کو جمہوری لباس پہنایا ہے۔ تم نے اس کا روشن چہرہ دیکھا ہے، اندر سے نہیں دیکھا، اندر سے یہ چنگیز سے زیادہ بھیانک اور تاریک ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال کا فکر پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں فیصلہ کن رائے۔ وہ اسے سوغات ابلیس کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کا عالم یہ ہے کہ بار بار عوام صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علامہ جمہوریت کے زبردست حامی تھے۔ علامہ اقبال کا ایک بیان ہے، واقعہ سناتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب محمود غزنوی سومناتھ کے بڑے بت کو ضرب مارنے لگا تو پرہتوں نے کہا اس کو نہ توڑیے مہاراج، یہ ہمارا حاجت روا ہے اور ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا حاجت روا تو رب کی ذات ہے، مگر یہ باتوں کا جواب کیسے دیتا ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ پجاریوں نے کہا ابھی لو سرکار۔ کہا اے بھگوان آج کون سا دن ہے؟ بت سے آواز آئی آج منگل کا دن ہے۔ محمود حیران ہوا کہ بت نے جواب کس طرح دیا۔ بت دیوار سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ محمود سمجھ گیا کہ گڑبڑ دیوار ہی میں ہے۔ اس نے دیوار کو بجا کر دیکھا تو ایک جگہ سے کھوکھلے پن کی آواز آئی۔ انہوں نے وہیں اپنا گرد مارا۔ جب پلستر ٹوٹا تو محمود نے دیکھا کہ پرلی طرف 3 سادھو بیٹھے
چنڈو پی رہے ہیں، وہ ایک پائپ کے ذریعے جو بت سے منسلک تھا باتوں کے جواب دیتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جمہوریت کی دیوار پر جب بھی محمودی گرد سے وار کرو گے تو پلستر ٹوٹے گا، تو پرلی طرف چند گنے چنے مکروہ اور گھناؤنے چہرے نظر آئیں گے۔ وہ ہر قانون اور پالیسی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ جن کی جمہوریت میں عوام کے نمائندے منتخب ہونے کے بعد عوام کی صف سے نکل کر خواص کی صف میں، خاص لوگوں کی صف میں جا کھڑے ہوتے ہیں، جن میں بھی ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ مصر میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام کرے-کوش تھا۔ سنا ہے وہ بڑا جمہوریت کا پرستار تھا، مگر لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ مگر ایک بار اس کے دور میں قحط پڑ گیا۔ لوگ شمون نام کے یہودی کے پاس گئے جس کے گودام میں بہت سارا غلہ پڑا تھا۔ کہا ہم بھوکے مر رہے ہیں، غلہ تو دو ورنہ ہم تمہیں زندہ دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا جو چاہو کر لو، غلہ تو میں نہیں دوں گا۔ ہجوم نے اسے چارپائی پہ باندھا اور اوپر چادر ڈال دی۔ کہا ہم تمہیں دفن کرنے والے ہیں، بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ چلا گیا۔ یہودی نے کہا ہاں میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ بادشاہ کے محل کے نیچے سے گزارا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ بالکونی میں کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا ومن ھذا، یہ کون تھا؟ اپنے لوگوں سے پوچھا اس نے، جس کے پیچھے پورا قاہرہ یعنی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ تو ہمارے جنازے میں ہونے چاہیے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ یہودی شمون بن جبار ہے، بیچارہ مر گیا ہوگا، ہم اسے دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہودی نے منہ سے چادر ہٹائی، کہا بادشاہ سلامت، دہائی ہو، یہ لوگ مجھے زندہ دفن کرنے جا رہے ہیں، مجھے بچائیے۔ بادشاہ نے کہا اس جنازے کے ہجوم کو دیکھ کر پھر اس کی بات پر غور کیا، پھر کہا دیکھو شمون، ہم بیوقوف مشہور ہیں مگر اتنے بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے کہنے پر یقین کر لیں کہ تم زندہ ہو۔ کیا یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تم اکیلے سچ بول رہے ہو کہ تم زندہ ہو؟ ہجوم کو حکم دیا بادشاہ نے، دفن کر دو اس جھوٹے کو۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ جب علامہ اقبال جمہوریت کے مخالف ہوئے، وہ اسے ابلیسی ڈرامہ کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک جمہوریت کو کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھیں آپ۔ قرآن کی آیت ہے، 4 سورت ہے اور 97 آیت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو جمہوریت کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں کی قبل روح فرشتوں نے اس وقت کی اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبل روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس غفلت میں تھے یا تم کس حالت میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ تو فرشتے کہنے لگے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدر آج کا ماحول دیکھیں آپ، دور دیکھیں آج کا پاکستان کا، کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تمام گورنر وزراء ہر قسم کے جرم اور سزا سے بری ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی جمہوریت ہے؟ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ مغربی طرز کی جمہوریت ہے؟ یہ حدیث بھی چلتے چلتے سنی ہے کہ جمہوریت نظام ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہمارے ملک کا نظام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہم اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے تھے، قائد اعظم کی یہی خواہش تھی، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں کا نظام کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل صحیح بندے کو ہٹا کر آج سارے کرپٹ اور مجرم لوگ بیٹھے ہیں۔ حدیث مبارکہ دیکھیے آج آپ کو سنا ہے جامع ترمذی کی جلد نمبر اول باب نمبر 95 حدیث نمبر جو 1430 ہے، صفحہ نمبر 518 ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، قریش کو فکر ہوئی ایک عورت مخزومیہ کی جس نے چوری کی تھی، سو کہنے لگے کوئی بات کرے رسول اللہ سے اس کی سفارش کے لیے، کیونکہ وہ عورت بڑے گھرانے کی تھی۔ سو کہا ان لوگوں نے کوئی ضرورت رکھتا ہے اس امر کی، مگر اسامہ جو زید کے بیٹے تھے، دوست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ پھر شفاعت کی اسامہ سے حضرت سے، سو فرمایا حضرت سے اسامہ نے کیا شفاعت کرتا ہے تو حد میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے؟
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلطی ہوئی مجھ سے، آپ سنیں دوبارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا شفاعت کرتا ہے تو حد میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے؟ پھر کھڑے ہوئے حضور اور خطبہ پڑھا، فرمایا کہ بے شک ہلاک ہوئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، جب چوری کرتا تھا ان میں کوئی امیر اور اثر رسوخ رکھنے والا آدمی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب چوری کرتا تھا ان میں غریب تو حد قائم کر دیا کرتے تھے، سزا دیتے تھے۔ اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر فاطمہ محمد کی جو بیٹی تھی چوری کرے تو بے شک کاٹوں اس کا ہاتھ۔ ووٹ ایک عہد ہوتا ہے، اور ووٹ دے کے ہمیں صحیح انسان چننا چاہیے، لیکن کیا ووٹ دینا صحیح ہے؟ جس کے نظر اطاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو چنتے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ قانون صرف اللہ کا ہونا چاہیے، نظام صرف اللہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کا۔ جب انسان کا نظام ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، غریب پستا ہے اور امیر کرپٹ آدمی، کرپٹ لوگ، کرپٹ سیاستدان کھلے پھرتے ہیں اور اس ملک کا نظام خراب کر رہے ہیں۔ اس ملک کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ اس ملک کے پہ اللہ کی حکومت کس طرح ہونی چاہیے؟ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اگلی ویڈیو بھی ملے گی، اور اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جانیں کہ جمہوریت کیا ہے اور اللہ کا نظام کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔